إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راست راہ کے گرامی قدر حاضرین اور ناظرین، بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس سے پہلے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کی سلوک اور رویہ اور رفتار جو انسان کے ساتھ اختیار کیا جائے گا، اس کے سبب تو ہمارے یہاں کے اور اس دنیا کی اور اس زندگی میں کیے گئے اعمال ہی ہوں گے، لیکن وہاں ایک تقابل ان کے بیچ اگر کی جائے، ایک موازنہ کی جائے کہ یہی آدمی جو یہاں زندہ رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، سوتا رہا، جاگتا رہا، ملکیتوں کا مالک تھا، جائیداد کا مالک تھا، بادشاہ تھا، رعیت تھا، اور دوسرے طبقے میں بھی یہی، یہاں سکندر ذوالقرنین اگر آپ کو ملے گا تو وہاں عمر فاروق بھی آپ کو ملے گا دوسرے کیمپ میں، یہاں آپ کو فرعونہ ملیں گے، ابو جہل ملیں گے اور ابو لہب ملیں گے، دوسرے کیمپ میں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام بھی سامنے آئیں گے، نظر آئیں گے۔ تو معنی یہ ہے کہ وقت تو سب نے پایا، جو کچھ وہاں رد عمل ہوگا وہ ہمارے یہاں کے اعمال کے سبب ہوں گے۔ وہاں یہ بات تھی کہ ان کے لیے اللہ رب العزت اہل جہنم کے لیے، نافرمانوں کے لیے یہ حالت ہوگی کہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، جہنم ان کی جگہ ہوگی اور کھولتے ہوئے پانی سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ کھانا اور خوراک یہ ہوگا کہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی جسے حیوانات تک بھی آسانی کے ساتھ نہیں کھا سکتے، وہاں ان کا خوراک یہی ہوگا، پانی وہی ہوگا۔ اور دوسرے کیمپ میں اگر آؤ گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا درجات والی جنت، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں آپ کو انسانی اقدار اور عزت کے خلاف ایک بھی بول سننے میں نہیں آئے گی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں جنتی جنت میں کوئی بیہودہ قسم کی باتیں نہیں سنیں گی، یعنی کوئی بات غلط قسم کی کہنے والا ہی نہیں ہوگا، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات کیا ہوگی وہاں، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے یہی ایک بات بولی جائے گی، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو ذرا اگر دیکھا جائے یہ لفظ السلام علیکم یہ ایک جنتی بول ہے،
یہ ایک جنتی بات ہے، اس کی قدر کرو. یہ بات ضمناً عرض کر دوں آپ کو، اس بات کو اہمیت دو، اپنے عمل سے اس کو اہمیت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس کو اہمیت دو کہ اس کو پھیلاؤ. افشوا السلام، یعنی اس کو رسم بنا کر پھیلاؤ کہ ہر ایک دوسرے سے ملے تو مقدم رہے السلام علیکم. مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی پہل نہ کر سکا، سلام کہنے میں کبھی کوئی پہل نہیں کر سکا. اب حیران کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، جن لوگوں کو ان جیسی باتوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کی ایسی باتوں پر حرص دیکھیں اور ہمارے اس حوالے پر بے توجہی دیکھیں، بے رغبتی دیکھیں. خیر، بات جنتی اور اہل جنت کی ہوگی اور ہو رہی ہے. فی جنت عالی لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ قسم کی بات نہیں ہوگی وہاں. کیا ہوگا؟ فیہا عین جاریہ، وہاں بھی جہنم میں بھی ایک چشمہ ہے مگر وہ کھولتا پانی، جوش، بدترین جوش. اور یہاں عین جاریہ، ایک مرغوب قسم کا ایک چشمہ ہر ایک جنتی کے لیے. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر ایک جنتی کے لیے یہ بہہ رہا ہے. اب اللہ کی شان کیا بعید. اس طرح آپ کے گھر کے مختلف کمرے ہوں، کچن ہو، صحن ہو، ہر جگہ الگ الگ آپ پانی کی کنیکشن لگا دیں اور وہاں نل کے ذریعے باندھ دیں، کھول دیں، پی لیں، ہاتھ منہ دو. وہی کیفیت ہوگی کہ ہر ایک کے لیے الگ ہی سب کچھ نعمتیں موجود ہوں. فیہا سرور مرفوعہ، نفیس قسم کی، عمدہ قسم کی، عالی قدر اور انتہائی مہنگے قسم کی ان کے لیے پلنگیں ہوں گی. ادھر یہ بات تھی کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور یہاں یہ عالم ہے سرور مرفوعہ. تو گویا کہ وہاں جو کچھ ہوگا وہ از خود اچانک اور حادثاتی طور پر نہیں ہوں گے. میرے مسلمان بھائی یہ بات ٹھیک ٹھاک سن لو اور سمجھو. یہ حادثاتی طور پر نہیں، آپ کے پروگرام کے مطابق ہوں گے، آپ کی غفلت اور بیداری کے سبب سے ہوں گے. آخر میں یہ عرض کرتے کرتے کئی بار عرض کر چکا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے یہاں اپنی مقصد زندگی کو ہی نہیں پہچان لی، یہیں سے بگاڑ شروع ہو گئے. بس مقصد یہی بنا دی، کھاؤ پیو اڑاؤ کماؤ، جتنے کماؤ گے اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس وسائل ہوگا، اور جتنے وسائل ہوں گے زیادہ پرتعیش زندگی گزرے گی. لیکن اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کو وہ خاطر میں نہیں لا رہا. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بیہودہ قسم کی باتیں نہیں ہوں گی. فیہا عین جاریہ، آپ کے لیے بہتے چشمے، ان کا پانی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، آپ کے قرب و جوار میں ہی ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، چارپائی نفیس اور عمدہ قسم کی، عالی قیمت والے، بہترین پلنگ. یہ حالت ہوگی وہاں. سرور مرفوعہ، سرور یعنی پلنگ، اور مرفوعہ ایک تو ہوتے ہیں بلند، اور دوسرے شان کے اعتبار پر بھی انتہائی قیمتی قسم کی چیزیں ہوں گی. اللہ رب العزت ان کو کیسے آپ کے لیے ہمارے لیے بنائیں گے، بنا چکے ہیں بلکہ، تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتا ہے. عزیز بات یہ ہے، شرط یہ ہے کہ یہاں جڑ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ.
اللہ کی باتوں کو اپنے مقاصد حیات قرار دو، چلتے رہو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر یہ ساری نعمتیں میسر ہوں گی۔ آج ہماری نشست ان باتوں تک پہنچ گئی، اور انشاءاللہ اگلے نشست میں یہیں سے پھر بات آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو قبول فرمائے، ہم سے، آپ سے، ہمارے احباب سے، والدین سے، اولاد سے، اور عالم اسلام کو اللہ رب العزت عزت اور نصرت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔